أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وَإِذَا اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، یہ ہم 3-4 دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور جب، واو کا مطلب ہے اور اذا کا مطلب ہے جب. وَإِذَا اور جب، لقو یہ لفظ ملاقات سے بنا ہے. لقو ملاقات سے، ملاقات ملنا، ملاقات ملنا. وَإِذَا لَقُوا اور جب یہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے. آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو یہ لفظ خلوت سے بنا ہے، تنہائی. اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف شیاطین، شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم اپنے. اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، اِنَّا یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. اِنَّا اور نا، 2 لفظ، اِنَّا اور نا. تو یہ جب دونوں ملتے ہیں تو اِنَّا پورا لفظ اِنَّا بن جاتا ہے. قالو تو کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم. اِنَّا کا مطلب بے شک، نا ہم. اِنَّا بے شک ہم. معکم 2 لفظ ہیں، ایک مع اور یہ ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، معیت، ساتھ. وہ کسی کو ہم جب شادی کا کارڈ وغیرہ بھیجتے ہیں نا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے بما، بما اہل و عیال، ما بما ساتھ، مع ساتھ، کم تمہارے. انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما بس یا بے شک، نحنو ہم، مستہزئون استہزاء سے ہے، مذاق کرنا. ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ہم جو ان کو کہہ رہے تھے نا مسلمانوں کو ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے.
مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. یہ آیت پھر میں دہراتا ہوں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں. یہ ان کا وہ اصل رخ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ شو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اب یہاں شیطانوں سے وہ شیطان مراد نہیں ہے وہ جو جن ہے اور جو ابلیس ہے یا اس کی اولاد ہے، بلکہ یہاں وہ سرکش لوگ مراد ہیں کہ جو ان کے بڑے تھے، ان کے سردار تھے، ان کے راہبر اور ان کے رہنما تھے. جب یہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں. ہم جو مسلمانوں کو کہتے ہیں نا جی ہم بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، وہ صرف مذاق ہوتا ہے. انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ، بھی ساتھ، ہم ان کے. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف جو مذاق کی نسبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق انہی پہ الٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق انہی پر الٹا دیتے ہیں. اور یہ اس سے بڑا کیا مذاق اللہ تعالیٰ نے جو ان پر الٹایا ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا کہ ان کی ساری نجی محفلوں کی باتیں اللہ نے قرآن میں اور محفلوں میں سنوا دی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ تھا اللہ کا مذاق جو ان پر الٹایا گیا. اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ اور یمد ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کو. وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. فی میں طغیانہم طغیان سرکشی، ہم اپنی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہوئے جا رہے ہیں، یعمہون اندھے ہوئے جا رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم اور وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اور اندھے ہوئے جا رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم اور اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ اور اندھے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ویسے تو عام اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک شخص جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہیں پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ کو پورا اس کے اوپر اختیار اور قدرت ہے کہ وہیں پکڑ لیں اس کو، اور اگلے جرم کا اس کو موقع ہی نہ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی تدبیر ہے، حکمت عملی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. اور اس ڈھیل میں ہوتا کیا ہے
آدمی بجائے اس کے کہ وہ اس سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور بچ جائے آئندہ کے لیے کہ اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، بجائے بچنے کے وہ اپنی اس برائی کے اندر اور دھنستا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن فی طغیانہم یعمہون، اس ڈھیل میں وہ اپنی سرکشی میں اور اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عام انسانوں کا معاملہ بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کے بعد ان کو موقع دیتے ہیں کہ بھائی سنبھل جاؤ. ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کچھ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں یا اللہ کچھ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے، اللہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن موقع دے رہے ہیں، پھر موقع دے رہے ہیں، پھر موقع دے رہے ہیں. اب اس موقع پہ بندے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ایک نے تو دوسرے کے بعد، دوسرے نے تو تیسرے موقع کے بعد سنبھل جائے. لیکن عموماً انسان اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے. آدمی اپنی سرکشی کے اندر اندھا ہوا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پکڑ آ جاتی ہے. جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کاش میں اس موقع پہ سنبھل جاتا، کاش میں اس موقع پر سنبھل جاتا. تو قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا اور اللہ پاک نے تمہاری پکڑ نہیں فرمائی تو شکر کرو اور اس گناہ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو، بجائے اس کے کہ پھر بڑھتے چلے جاؤ اور اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تو وہ اپنی سرکشی میں اور اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اولئک، لفظی معنی ہے وہ لوگ، وہ لوگ. اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، الذین جنہوں نے، اشتروا ترجیح دی، ترجیح دی. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا ترجیح دی، الضلالہ گمراہی کو، الضلالہ گمراہی کو، بالہدا بھی پر، الہدا ہدایت. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، اور صرف اختیار نہیں کی بلکہ گمراہی کو ترجیح دی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. ہدایت ان کے سامنے ہے لیکن افسوس کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا. فما، فا سو، ما نہیں، فما بس نہیں، ربحت کوئی فائدہ دیا، فما ربحت کوئی فائدہ نہیں دیا، تجارتہم تجارت اور ہم تجارت ان کی اس تجارت نے، ہم ان کو، فما ربحت تجارتہم ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اب تجارت اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، گمراہی خرید لی، خرید و فروخت ہوئی. خریدنی ہدایت چاہیے تھی گمراہی کی جگہ، انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کی جگہ، لین دین ہوا، تجارت ہوئی. فما ربحت تجارتہم ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. فما ربحت تجارتہم، یاد رکھیے گا بندے کے پاس سچ کا موقع ہو لیکن وہ جھوٹ کو ترجیح دے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، حلال کا راستہ ہو حرام کو ترجیح دے،
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، حیا کا راستہ ہو بے حیائی کو ترجیح دے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، رحم کا اس کے پاس اختیار ہو، بے رحمی کا وہ معاملہ کرے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ صرف ان منافقین کا معاملہ نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے سبق اور پیغام ہے۔ وہ لوگ جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، وما، اور نہ ہی، کانو، وہ ہوئے، مہتدین، ہدایت پا سکنے والے، وما کانو مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکنے والے ہوئے۔ اس کا میں سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں، وما کانو مہتدین، اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ دنیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ پتہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ یہاں جھوٹ اچھا لگتا ہے، سچ برا لگتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ حرام اچھا لگتا ہے، حلال برا لگتا ہے۔ دنیا کا سودا کا دھوکہ کیا ہے؟ سود اچھا لگتا ہے، زکوٰۃ صدقہ برا لگتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ اچھائی بری لگتی ہے اور برائی اچھی لگتی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، جو لوگ ایسا کریں گے وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم، اور ان کی یہ تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ایسی صورت میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ایسی صورت میں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔